اب آخری وقت ہے، حضرت امام نکلتے ہیں۔ حضرت امام حسین ابن علی میدان میں اس نہتے انداز میں بے سر و سامانی کی حالت میں یزیدی فوج سے لڑتے ہیں۔ لڑتے لڑتے زخموں سے چور و چور ہو کر عصر کا وقت ہے اور روزے کی حالت ہے، وہ بھی میدان کربلا میں گر پڑتے ہیں۔ جب گر پڑے انہوں نے نماز کی نیت کر لی، سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ سجدے کی حالت ہے، نماز جاری و ساری ہے، 10 دنوں کا پیاسا امام ہے، 10 دن گزر گئے۔ خدا کی قسم امام کی نہ نماز میں فرق آتا ہے، نہ تلاوت میں فرق آتا ہے، نہ عبادات میں فرق آتا ہے۔ یعنی یہ ہے پیغمبر کا گھرانہ۔ کتنے حسین لوگ تھے۔ آج آپ بھی کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں بھی کہتا ہوں بڑا حسینی ہوں۔ بعض لوگ بڑے جناب 10 دن کہیں گے ہم حسینی ہیں۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو 10 دن بھوکا اور پیاسا رہے گا، نہ اس کی نماز چھوٹے، نہ اس کی تلاوت چھوٹے، نہ عبادات میں فرق آئے، نہ روزے میں فرق آئے۔ یہ ہے حسینیت۔ اس کو حسینیت نہیں کہتے۔ نماز ایک نہ پڑھو، تلاوت کبھی نہ کرو، روزہ ایک نہ رکھو، ہم حسینی۔ یہ امام نے سجدے میں سر کٹا کر دنیا کو بتا دیا عبادت کس کو کہتے ہیں اور سجدہ کس کو کہتے ہیں۔ امام سجدے میں ہے، شیور بھاگتا ہے خبیث، اس نے خنجر چلانا شروع کر دیا۔ اس کا خنجر بھی چل رہا ہے، امام کا سجدہ بھی چل رہا ہے۔ ایسا سجدہ نہ آسمانوں نے دیکھا ہوگا، نہ زمین نے دیکھا ہوگا، نہ خدا کے فرشتوں نے دیکھا ہوگا۔ ایسا سجدہ میں تو کہتا ہوں خدایا تو نے بھی ایسا سجدہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خنجر بھی چل رہا ہو، سجدہ بھی چل رہا ہو، اس کا خنجر رکنے کو نہیں آتا، امام کا سجدہ رکنے کو ختم نہیں آتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا سجدہ کرتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ دنیا سجدہ کرتی ہے، سر اٹھانے کے لیے کرتی ہے۔ امام نے جو سجدہ کیا وہ سر اٹھانے کے لیے نہیں تھا، امام کا سجدہ سر کٹانے کے لیے تھا۔ ایسا سجدہ خدا کی قسم کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ نماز ایسی، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، چیروں کی بارش ہو رہی ہے، یہاں تو اقبال تڑپتا ہے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ اوے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ کوئی نماز ہے اے سی کے ماحول میں، پنکھوں کے ماحول میں؟ یہ کیا نماز ہے؟ نماز دیکھ لیا تو حسین ابن علی کی دے، جس نماز کے اوپر اس ایک سجدے پر خدا کی ساری خدائی کی عبادات کو قربان دیا جا سکتا ہے۔ تیری عبادات کیا ہے؟ اس سجدے کے سامنے جو حسین کا سجدہ، اس سجدے نے کائنات کے سجدوں کا سر اونچا کر دیا۔ کیا عظیم، جس کی نہیں مثال وہ میرا حسین ہے، جس کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سبحان اللہ کہتے ہو گے؟ میں نے ایک کہتا ہو گیا ہے صوفیہ کی تقریر نہیں کرتا، تعلق کی پتا چندہ تسی پھر بھی نہیں دینا ہے، تسی خشک لکڑیاں۔ جس کی نہیں مثال وہ میرا حسین ہے، جو سر تپا کمال، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز سراپا کمال ہے۔ جو سر تپا کمال وہ میرا حسین ہے، سجدے میں سر کٹا کر نانا کے دین پر، کوئی اپنی چدراہٹ کا مسئلہ نہیں،
کوئی دولت کا مسئلہ نہیں، کوئی اقتدار کے بات نہیں، سجدے میں سر کٹا کر نانا کے دین پر جو آنے نہ دے زوال، جو آنے نہ دے زوال، وہ میرا حسین ہے، نیزے کی نوک چڑھ کر، یعنی یہ بھی بڑا عجیب و غریب میدان کربلا نے منظر دیکھیا، پہلے شہادتاں ہوئیا، شہادتاں تو بعد انہاں ظالماں دا ظلم ختم نہ ہویا، انہاں ظالماں نے ایک ایک شہید دے لاشیں دیے بے حرمتیاں کر دیتیا، انہاں دے سر مبارک انہاں دے وجودہ تو الگ کر دیتے، سر کٹ دیتے گئے، اور امام دا سر نیزے کی نوک دے رکھ کے کوفے دیا گلیاں دے اندر ملایا گیا، او سائیوان والیا کوفے دیا گلیاں دے اندر جس والے امام دا سر پھر رہا جے لوگا کیوں کہہ رہا ہے ابن زیاد میں کو نظر امام حسین لو کئی تماشائی بات نکل آئے، لیکن بعض حبدار بھی سنو کہہ دے اسی بڑا عجیب و غریب منظر میں کیا، جتا بھی حسین ابن علی دا سر گزر دا دے خدا دی قسم ہے انہوں رستے چو خوشبو دیا، اور میں جس ویلے حضرت دے اسی چہرے نو ویکھنیا تے چہرے تے مسکراہٹ نظر آتی ہے، اور جس ویلے امام دے لبا ول ویکھنیا انہاں دے منہ ول ویکھنیا تے لبا تو اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں ہو رہی کہو نیزے کی نوک چڑھ کر جو پڑھتا رہا قرآن، نیزے کی نوک چڑھ کر جب پڑھتا رہا قرآن، یہ جس نے کیا کمال، تسی کر سکتے ہو؟ بولو نا ذرا، آج نہ حسینی کو کر سکتا ہے، خدا دی قسم ہے نہ مولوی نہ پیر، اے سارے چوریاں کھان والے مجنون ہے، ایک بھی خون دین والا مجنون ہے، اے حسین کا کمال کی، حسین نے نیزے کی نوک تے جا کے کائنات نو رکھ دیتا، حسین نہ سجدے دے اندر عبادت چھڑ سکتا جے، نہ نیزے کی نوک تے اللہ دا قرآن چھڑ سکتا ہے، نیزے کی نوک چڑھ کر جب پڑھتا رہا قرآن، یہ جس نے کیا کمال وہ میرا حسین ہے، یعنی ایسی شہادت سبحان اللہ آئے 10 محرم دا شہید، اور پھر پریشان دے تسی پریشان ہو جاتے ہو، قاضی صاحب ڈیٹ بہت کر دے لے جب تسی کہتے ہو تو 5-10 منٹ ہو لا دے لیکن زور تے میرا لگتا ہے تسی ویسے آرام تسی آندے ہی نہیں میرے کو، میں تے چاہنا تھوڑا ایمان مضبوط اور جذبات، تسی 1:15 بجے آیا کرو، میں میرا دل نہیں کرے کہ میں تارے سامنے گفتگو کروں، ہاں جی، لیکن یہ کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، تسی آندے بھی آنے تھے، ہاں جی، اور ساڈا دعویٰ بھی ہے کہ اسی حسینی ہیں، اور آدمی ضرور پوچھو کہ دیکھو میں تو حسینی ہوں، اور جب یہ گھنٹہ اللہ کے گھر چ نہیں ٹھہر سکتے اسی حسینی ہیں جی، کیا حسینی یہ حسینی ہے جو ایک گھنٹہ اللہ کے گھر میں جمعے والے دن نہیں تھے، اور اللہ اکبر، یعنی جتنی شہادت ہو جائیں، آخری گل کہہ کے اپنی گزارشات کو سمیٹ، جتنی بھی شہادت اس شہادت کو اس وقت انفرادیت حاصل ہے کہ حضرت حسین ابن علی جتنے بھی شہید ہوئے وہ خود شہید ہو گئے، ایک سے حضرت حسین شہید ہوئے، بڑا بچہ چھوٹا بچہ کزن یعنی 72 فیملی کے افراد شہید ہوئے، اور انہوں نے لیڈ حضرت حسین کر، یعنی دنیا کے کوئی ایسا شہید نہیں جن کے 72 گھر کے افراد اللہ تعالیٰ کی قربان ہوئے ہو۔ نمبر 1، اس شہادت کو اللہ نے دنیا کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ
کہ حضرت حسین ابن علی دے وجود صرف حسینی خون نہیں سی، ہر آدمی جو کرتا حضرت حسین علی دے وجود ابن علی دے وجود حضرت علی کا خون بھی ہے، حضرت فاطمہ کا خون بھی ہے، اور میرے پیغمبر کا خون بھی ہے۔ اور پھر گالیں ختم نہیں ہوتی، یعنی حسین ابن علی ان کے وجود میں صرف حسینی خون نہیں، ان کے خون میں حیدر کرار کا مرتضوی خون بھی ہے، فاطمہ الزہرا کا جنتی خاتون بھی ہے، میرے پیغمبر کا نبوت والا خون بھی ہے، اور بات پھر یہاں رکتی نہیں، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہد، مالک، نظر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مضر، نزار، معد، عدنان، عدد، مکوّن، طارق، یسب، یارب، نابد، کیدار سے ہوتا ہوا اس خون کی کڑی حضرت اسماعیل سے ملتی ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی کڑی ابراہیم سے ملتی ہے، یعنی اس خون کے اندر اسماعیل کا خون بھی نظر آتا ہے، جس سے بڑھ کر ذبیح اللہ کوئی نہیں، اور اس حسین کے اندر ابراہیم کا خون بھی نظر آتا ہے، جس سے بڑھ کر خلیل اللہ کوئی نہیں۔ گویا کہ یہ خون حسین ابن علی سے شروع ہوتا ہے، اسماعیل پہ جا کے پہنچتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے غریبو سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل، یعنی وہ خون جو اسماعیل سے چلتا ہے، چلتا چلتا وہ حسین ابن علی تک پہنچتا ہے۔